بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمانا و احتسابا وکان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ بخاری کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید پر کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے جنازے پر نماز پڑھی جائے اور اس کی تدفین مکمل ہو جائے تو اجر کے 2 قیرات کے ساتھ لوٹتا ہے۔ ہر قیرات احد پہاڑ کے مانند ہے، اور جو شخص اس کے جنازے پر نماز پڑھتا ہے اور اس کی تدفین سے پہلے لوٹ آتا ہے تو اس کے لیے اجر کا 1 قیرات ہے۔ معزز سامعین، برادران اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اجر کے 2 قیرات کا مستحق وہ شخص ہوتا ہے جو میت کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور قبر میں اس کے دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ رہا وہ آدمی جو میت کی صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آتا ہے تو اس کے لیے اجر کا 1 قیرات ہے، بشرطے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید پر اس میں شرکت کی ہو۔ جب کسی مسلمان کی وفات ہو تو دوسرے مسلمانوں پر اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے جنازے کے ساتھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وجوہ کی بنا پر مسلمانوں پر یہ حق قائم کیا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، میت سے پسماندگان کو جو تعلق خاطر ہوتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت میں داخل ہو رہا ہو وہ اسے عزت اور احترام کے ساتھ الوداع کہیں۔ دوسری بات کہ میت کے قریبی اعزاء اور ورثہ کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ اس کی وفات اور جدائی کے صدمہ سے وہ براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اس طریقہ سے مومنوں کی ایک صالح جماعت اکٹھی ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا اور سفارش کرتی ہے، اسے نہلانے، کفن پہنانے اور دفن کرنے میں اس کے سرپرستوں سے تعاون کیا جائے۔ ان وجوہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک جنازے کو زمین پر نہ رکھ دیا جائے وہ نہ بیٹھے، اور جب تک میت کو قبر میں دفن نہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی وہ اس کے ساتھ رہیں۔ اجر کے 1 قیرات سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزان میں اس عمل کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم مسلمان کے جنازے میں شریک ہوں، اس کی تدفین میں شریک ہوں، اور یہ اس کا حق ہے، ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ تدفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے دعا اور استغفار کی بھی تاکید کی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میت کی تدفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر اپنے صحابہ سے فرماتے، تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اسے فرشتوں کے سوال کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو تدفین کے بعد دعا کر کے آنا چاہیے۔ اسی طرح میت کو جب قبر میں رکھیں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ اس کا اہتمام ہم تمام لوگوں کو کرنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کریں، شریک ہوں
اور ان کی تدفین میں شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔